ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دوسری سند، اور ہم سے آدم بن ابی ایاس نے بیان کیا، کہا ہم سے سلیمان بن مغیرہ نے، کہا ہم سے حمید بن حلال ادوی نے، کہا ہم سے ابو صالح سمان نے، کہا میں نے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کو جمعہ کے دن نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ آپ کسی چیز کی طرف منہ کیے ہوئے لوگوں کے لیے اسے آڑ بنائے ہوئے تھے۔ ابو معید کے بیٹوں میں سے ایک جوان نے چاہا کہ آپ کے سامنے سے ہو کر گزر جائے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے سینہ پر دھکا دے کر باز رکھنا چاہا۔ جوان نے چاروں طرف نظر دوڑائی لیکن کوئی راستہ سوائے سامنے سے گزرنے کے نہ ملا، اس لیے وہ پھر اسی طرف سے نکلنے کے لیے لوٹا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلے سے بھی زیادہ زور سے دھکا دیا۔ اسے ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے شکایت ہوئی اور وہ اپنی یہ شکایت مروان کے پاس لے گیا۔ اس کے بعد ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ بھی تشریف لے گئے۔ مروان نے کہا، اے ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ، آپ میں اور آپ کے بھتیجے میں کیا معاملہ پیش آیا؟ آپ نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے، آپ نے فرمایا تھا جب کوئی شخص نماز کسی چیز کی طرف منہ کر کے پڑھے اور اس چیز کو آڑ بنا رہا ہو، پھر بھی اگر کوئی سامنے سے گزرے تو اسے روک دینا چاہیے، اگر اب بھی اسے اصرار ہو تو اس سے لڑنا چاہیے، کیونکہ وہ شیطان ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 509۔ بصر بن سعید سے زید بن خالد نے انہیں ابو جہیم عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں ان سے یہ بات پوچھنے کے لیے بھیجا کہ انہوں نے نماز پڑھنے والے کے سامنے سے گزرنے والے کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا سنا ہے۔ ابو جہیم نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر نمازی کے سامنے سے گزرنے والا جانتا ہے کہ اس کا کتنا بڑا گناہ ہے تو اس کے سامنے سے گزرنے پر 40 تک وہیں کھڑے رہنے کو ترجیح دیتا۔ ابو نضر نے کہا کہ مجھے یاد نہیں کہ بصر بن سعید نے 40 دن کہا یا مہینہ یا سال۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 510۔ مسلم بن سبی نے مسروق سے انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کیا کہ ان کے سامنے ذکر ہوا کہ نماز کو کیا چیزیں توڑ دیتی ہیں۔ لوگوں نے کہا، کتا، گدھا اور عورت بھی نماز کو توڑ دیتی ہے جب سامنے آ جائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ تم نے ہمیں کتوں کے برابر بنا دیا، حالانکہ میں جانتی ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، میں آپ کے اور آپ کے قبلہ کے درمیان سامنے چارپائی پر لیٹی ہوئی تھی، مجھے ضرورت پیش آتی تھی اور یہ بھی اچھا نہیں معلوم ہوتا تھا کہ خود کو آپ کے سامنے کر دوں، اس لیے میں آہستہ سے نکل آتی تھی۔ عامش نے ابراہیم سے، انہوں نے اسود سے، انہوں نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اسی طرح یہ حدیث بیان کی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 511۔ ہشام بن عروہ نے بیان کیا، کہا مجھ سے میرے باپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے واسطے سے بیان کیا، وہ فرماتی تھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھتے رہتے اور میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بچھونے پر آڑی سوتی ہوئی پڑی ہوتی، جب آپ وطر پڑھنا چاہتے تو مجھے بھی جگا دیتے اور میں بھی وطر پڑھ لیتی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 512۔ عبداللہ بن عبد الرحمن نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ مطہرہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کیا، آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سو جایا کرتی تھی، میرے پاؤں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پھیلے ہوئے ہوتے، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدہ کرتے تو پاؤں کو ہلکے سے دبا دیتے اور میں انہیں سکیڑ لیتی، پھر جب قیام فرماتے تو میں انہیں پھیلا لیتی تھی۔ اس زمانہ میں گھروں کے اندر چراغ نہیں ہوتے تھے، معلوم ہوا کہ ایسا کرنا بھی جائز ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 513۔
ابراہیم نے اسود کے واسطہ سے بیان کیا، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے دوسری سند، اور عامش نے کہا کہ مجھ سے مسلم بن سبی نے مسروق کے واسطہ سے بیان کیا، انہوں نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہ ان کے سامنے ان چیزوں کا ذکر ہوا جو نماز کو توڑ دیتی ہیں، یعنی کتا، گدھا اور عورت۔ اس پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ تم لوگوں نے ہمیں گدھوں اور کتوں کے برابر کر دیا، حالانکہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح نماز پڑھتے تھے کہ میں چارپائی پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور قبلہ کے بیچ میں لیٹی رہتی تھی۔ مجھے کوئی ضرورت پیش آئی، چونکہ یہ بات پسند نہ تھی آپ کے سامنے جب کہ آپ نماز پڑھ رہے ہوں بیٹھوں اور اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف ہو، اس لیے میں آپ کے پاؤں کی طرف سے خاموشی کے ساتھ نکل جاتی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 514۔ ابن شہاب نے اپنے چچا سے پوچھا کہ کیا نماز کو کوئی چیز توڑ دیتی ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ نہیں، اسے کوئی چیز نہیں توڑتی، کیونکہ مجھے عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خبر دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ مطہرہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو کر رات کو نماز پڑھتے اور میں آپ کے سامنے آپ کے اور قبلہ کے درمیان عرض میں بستر پر لیٹی رہتی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 515۔ ابو قتادہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امامہ بنت زینب بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بعض اوقات نماز پڑھتے وقت اٹھائے ہوتے تھے۔ ابو الاس بن ربیہ بن عبد شمس کی حدیث میں ہے کہ جب سجدہ میں جاتے تو اتار دیتے اور جب قیام فرماتے تو اٹھا لیتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 516۔ میمونہ بنت الحارث رضی اللہ تعالی عنہا نے خبر دی کہ میرا بستر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مصلی کے برابر میں ہوتا تھا، اور بعض دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کپڑا نماز پڑھتے میں میرے اوپر آ جاتا اور میں اپنے بستر پر ہی ہوتی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 517۔ عبداللہ بن شداد بن ہاد نے کہا کہ ہم نے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سنا، وہ فرماتی تھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھتے ہوتے اور میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے برابر میں سوتی رہتی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدہ میں جاتے تو آپ کا کپڑا مجھے چھو جاتا، حالانکہ میں حیضہ ہوتی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 518۔ عبید اللہ عمری نے بیان کیا، کہا ہم سے قاسم بن محمد نے بیان کیا، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ نے فرمایا کہ تم نے برا کیا کہ ہم کو کتوں اور گدھوں کے حکم میں کر دیا۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، میں آپ کے سامنے لیٹی ہوئی تھی، جب سجدہ کرنا چاہتے تو میرے پاؤں کو چھو دیتے اور میں انہیں سکیڑ لیتی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 519۔ عمر بن میمون نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبے کے پاس کھڑے نماز پڑھ رہے تھے، قریش اپنی مجلس میں قریب ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ اتنے میں ان میں سے ایک قریشی بولا، اس ریاکار کو نہیں دیکھتے؟ کیا کوئی ہے جو فلاں قبیلہ کے ذبح کیے ہوئے اونٹ کا گوبر، خون اور اوجڑی اٹھا لائے، پھر یہاں انتظار کرے جب جی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدہ میں جائیں تو گردن پر رکھ دے؟ چنانچہ اس کام کو انجام دینے کے لیے ان میں سے سب سے زیادہ بدبخت شخص اٹھا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدہ میں گئے تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گردن مبارک پر یہ غلاظیں ڈال دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدہ کی حالت میں سر رکھے رہے۔ مشرکین یہ دیکھ کر ہنسے اور مارے ہنسی کے ایک دوسرے پر لوٹ پوٹ ہونے لگے۔ ایک شخص غالباً ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آئی، وہ ابھی بچہ تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا دوڑتی ہوئی آئیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب بھی سجدہ ہی میں تھے۔
پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان غلاظوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر سے ہٹایا اور مشرکین کو برا بھلا کہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پوری کر کے فرمایا، یا اللہ قریش پر عذاب نازل کر، یا اللہ قریش پر عذاب نازل کر، یا اللہ قریش پر عذاب نازل کر۔ پھر نام لے کر کہا، خدایا عمر بن ہشام، عتبہ بن ربی، شیبہ بن ربی، ولید بن عتبہ، امیہ بن خلف، عقبہ بن ابی معیط اور عمارہ ابن ولید کو ہلاک کر۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، خدا کی قسم میں نے ان سب کو بدر کی لڑائی میں مقتول پایا، پھر انہیں گھسیٹ کر بدر کے کنویں میں پھینک دیا گیا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کنویں والے خدا کی رحمت سے دور کر دیے گئے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 520۔